اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ عالمین۔ چائنا کے بارے میں ایک میں نے ٹاک سنی تھی، تو اس کا میں بریف آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ تو بیسیکلی وہ ڈاکٹر رڈ، ایکس پرائم منسٹر آف آسٹریلیا ہیں، اور آفٹر پریمیئر شپ ہی ڈیڈ ہز پی ایچ ڈی فرام آکسفورڈ۔ چائنا پر انہوں نے بہت اسٹڈی کیا اور لکھا ہے۔ تو ان کی جو ایک ایکیڈیمک اور فلسافیکل اور انالیٹیکل پولیٹیکو اکنامک انالیٹیکل کنٹریبیوشن ہے ٹورڈز چائنا، اس پر جو چیزیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے کچھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، جو کچھ ان سے میں نے سیکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں جو شی جن پنگ جو ہیں، ان کی جو آئیڈیالوجیکل ورلڈ ویو ہے وہ کیا ہے۔ تو اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا ٹاک میں۔ پہلا حصہ تو یہ ہے کہ ماؤ کے بعد جو دو امپورٹنٹ لیڈر چائنا کو ملے ہیں، جس نے چائنا کو ایک ڈسٹنگشڈ پوزیشن پر لے گئے ہیں، وہ ان میں سب سے پہلے تو ڈینگ زیاؤپنگ تھے، جو 78 میں چائنا کے پریمیئر بنے۔ انہوں نے مارکیٹ ریفارمز کی، اور جو موجودہ ان پیرالل ورلڈ اکنامک ہسٹری میں جو اکنامک گروتھ چائنا کی ہوئی، جو کہ 10% جی ڈی پی گروتھ ریٹ تک گئی، وہ اسی ڈینگ زیاؤپنگ کی پالیسی کے تحت۔ تو اس نے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کی جو پالیسی تھی دیٹ انلیشڈ فیکٹرز آف پروڈکشن، 92 میں اس کے امپیکٹس نظر آنے شروع ہوئے۔ اس کے بعد چائنا کی، جیسے کہتے ہیں نا، اکنامک پروگریس بائی لیپس اینڈ باؤنڈز اوپر گئی۔ اس کے بعد دوسرا پوائنٹ تھا کہ ڈپینڈنس آف ورلڈز اکانومی آن چائنیز اکانومی اینڈ لیس چائنیز اکانومی آن ورلڈز اکانومی۔ یہ تھا اس کا اصل ویژن اور مشن، کہ دنیا کی اکانومی چائنا پر ڈیپینڈ کرے اور چائنا کی اکانومی دنیا پر کم از کم ڈیپینڈ کرے، اور واقعی وہ اس میں کامیاب ہوا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کی امپورٹ چائنا سے اس کی ایکسپورٹ سے زیادہ ہیں۔ سیم تھنگ از ود انڈیا اینڈ سیم از ٹرو فار پاکستان اینڈ آل ادر کنٹریز۔ یہ وہ واحد کنٹری پھر بن گیا، اس کی ویژن میں اتنا کامیاب ہوا، اور اس کا بیلنس آف پیمنٹ ہمیشہ پازیٹیو میں رہتا ہے۔ جو جی ڈی پی گروتھ ریٹ آپ نے دیکھا آفٹر 92 10% تک گیا، اور پھر جو پری کرونا پینڈیمک جو سال تھا اس میں 6% تھا۔ اب کم ہوا ہے، اب فیوچر میں جو ویژولائز کیا جا رہا ہے وہ تقریباً 3% کے قریب ہے۔ اب گویا کہ چائنیز اکانومی سلگش ہوئی ہے، تھوڑا نیچے گئی ہے۔ اس کے بارے میں انالیسز ہوئی کہ چائنا کی اکانومی تھوڑی نیچے کیوں گئی ہے۔ ان کی ریسرچ کے مطابق اس میں ریپڈلی ایجنگ پاپولیشن کا فیکٹر ہے، کیونکہ چائنا کا برتھ ریٹ جو ہے وہ 1.1 یا 1.16، اگر ہم بہت اس کو ایکوریٹلی جائیں۔ اب دیکھیں، یہ جو ہے برتھ ریٹ یہ نیچے آیا ہے۔ یہ جو چائنا کی ون چائلڈ پالیسی تھی، اس نے اس کو بہت نقصان پہنچایا۔ ہوا یہ کہ جو ینگ ورکنگ فورس تھی وہ کم ہو گئی، اور جو اولڈ ایج پیپل تھے ان کی تعداد بڑھ گئی، گویا کہ لائبلٹی بڑھ گئی۔ اس نے چائنا کی اکانومی کو سلگش کیا۔ تو پھر کیا ہوا، جب ینگ ورکنگ فورس کی تعداد کم ہو جاتی ہے تو وہ ایکسپینسو ہو جاتی ہے۔ سیم ہیپن ود جاپان۔ تو جاپان کی اکانومی کا یعنی کہ اس کو بہت سیٹ بیک ملا ہے، تو وہ اسی پالیسی سے کہ جاپان میں یہ نہیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے کہا گیا کہ یو پروڈیوس لیس نمبر آف چلڈرن، بلکہ جب بھی کسی ملک کی اکانومی بہتر ہوتی ہے تو آٹومیٹکلی ایک نارم، کلچر، ویلیوز ڈیولپ ہوتی ہیں، جسے ہم کہتے ہیں ایشو لیس کلچر۔ لوگ بچہ پیدا کرنا پسند ہی نہیں کرتے، کہتے ہیں یہ ایک لائبلٹی ہے۔ سارا یورپ میں ایسے ہوا، وہاں ینگ ورکنگ فورس کی تعداد کم ہوگی تو پھر ان کو امیگرینٹس بلانے پڑے افریقہ، ایشیا سے۔ اسی طرح امریکہ میں ہوا تو امریکہ میں پھر امیگرینٹس کو بلانا پڑا۔ اب چائنا میں ون چائلڈ پالیسی شی جن پنگ نے ختم کر دی۔ پہلے اس نے کہا 2 کر لو، اب اس نے کہا 2 نہیں، جتنے مرضی کر لو۔ یہ کہنے کے باوجود بھی لوگ زیادہ بچے نہیں پیدا کر رہے، یعنی وہی جب ذرا کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں اور علم آ جاتا ہے، فیملی پلاننگ کے کانسیپٹ کو سمجھ جاتے ہیں،
تو آپ دیکھ لیں گے جتنے غریب ممالک ہیں یا کسی ملک میں غریب گھرانے ہیں ان میں بچوں کی تعداد زیادہ ہوگی پر فیملی. جتنا وہ شخص امیر ہوتا جائے گا، پڑھا لکھا ہوتا جائے گا، ویل پلیسڈ سوسائٹی میں ہوتا جائے گا، آٹومیٹکلی اس کے بچوں کی تعداد 2 3 تک چلی جاتی. گویا کہ گورنمنٹ کی طرف سے ہدایات کی کوئی ویلیو نہیں رہتی. اب کہا جاتا ہے کہ چائنا میں جتنی مرضی ڈائریکشن دے دو کہ بچے زیادہ پیدا کرو، بچے اتنے پیدا ہوں گے لوگ جتنے چاہیں گے. تو رزلٹ کیا نکلا کہ جو ڈیکریزنگ ورکنگ پاپولیشن ہے اس نے اس کی گروتھ کو کم کیا. اب یہ میں تھوڑا سا ایک اور بات کہتا ہوں کہ چائنا کی جو اکانومی اس وقت گورنڈ بائی دا 3 Ps ہے. 3 Ps کیا ہے؟ بلکہ میں بتاؤں ساری دنیا کی اکانومی کا جو اس وقت ایک نیا اینگل سے سٹڈی ہوتی ہے وہ 3 Ps کے حوالے سے ہوتی ہے. فرسٹ پی ہے پاپولیشن. واٹ از دا لیول آف پاپولیشن، یعنی ینگ ورکنگ فورس کتنی ہے اس ملک میں، کیونکہ آپ کی ساری پروڈکٹیوٹی کا تعلق تو ینگ ورکنگ فورس سے ہے. نمبر 2، اس میں ایبلٹی ٹو پرفارم کتنی ہے، وہ کتنے سکلڈ ہیں، پروفیشنلی کمپیٹنٹ ہے. تو پھر لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پارٹیسپیشن آف ورک فورس اور کتنے ان کے ولنگ ہیں اور کتنے ان کے لیے چانسز ہیں ٹو ورک اینڈ ٹو پروڈیوس. تو یہ 3 Ps ہیں جو بیسیکلی اس وقت ساری دنیا کی اکانومی کو کنٹرول کر رہے ہیں. تو وین پاپولیشن شرنکنگ اٹ مینز ورک فورس کانٹریکٹنگ. اس کے بعد پروڈکٹیوٹی گروتھ گوز ڈاؤن، بوتھ کنزمپشن اینڈ کنسٹرکشن گوز ڈاؤن. پھر کیا ہے کہ جب آپ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو آپ چیزیں کنزیوم نہیں کریں گے، خریدیں گے نہیں. جب خریدیں گے نہیں تو پھر اکارڈنگلی سپلائی بند ہو جائے گی، چیز پیدا نہیں ہوگی. جب پیدا نہیں ہوگی تو اٹ مینز ان ادر ورڈز آپ کی اکانومی نیچے جا رہی ہے، گروتھ نہیں ہو رہی. تو ان کے مطابق کہ چائنا اس وقت ہیڈنگ ٹورڈز دیٹ سسٹم. اب آ جاتا ہے یہ وہ حالات تھے جب شی جن پنگ رائٹ ناؤ. تو شی جن پنگ نے کہا کہ میرے یہ چیلنجز ہیں بٹ آئی ہیو ٹو فیس دا چیلنجز اینڈ ٹیک مائی کنٹری فارورڈ اینڈ اپورڈ. اس کے لیے اس نے 2 اسٹریٹجیز اڈاپٹ کی. ایک اس نے کہا کہ میں اپنی پاور کو کنسولیڈیٹ کروں، کیونکہ میں اکنامک ماڈل تو لے کر آؤں گا لیکن اپنی پاور کو کنسولیڈیٹ کروں کہ مجھے پرماننس ملے. میں ایک لانگ ٹرم پلاننگ میں تب جا سکتا ہوں اگر میری جو ٹینیور کی ٹرمز ہیں وہ ختم ہو جائیں اور ایج لیمٹ کی بھی پابندی نہ ہو. ایک بات پھر میں ویژن دوں گا چائنا کو. چائنا کے قانون کے مطابق یہ تھا کہ آپ 68 کی ایج کے بعد ریٹائر ہو جائیں گے، کیونکہ وہاں ایک کلیشے ہے کہ یو آر اے پروڈکٹیو پرسن اف یو آر انڈر 68. یو بیکم انپروڈکٹیو اف یو کراس دا ایج آف 68. شی جن پنگ نے کیا کیا، اس نے کہا کہ یہ ایج لمٹ ختم کرو، لہذا ایج لمٹ ختم کر دی گئی. نمبر 2، جہاں تک ٹرمز کی بات تھی کہ 2 ٹرم تک آپ ملک کو ہیڈ کر سکتے ہیں، اس نے کہا یہ ٹرمز بھی ختم کرو تاکہ بڑی تسلی کے ساتھ آپ لانگ ٹرم پلاننگ کریں. پھر جہاں تک بات ہے کنسولیڈیشن کی کہ فل کنٹرول کرے، ویسے بھی پالٹ بیورو ہے، ان کی ڈیسیژن میکنگ پالیسی ہوتی ہے پالٹ بیورو کے پاس، اس نے فل کنٹرول اس پر رکھا ہوا ہے. اور وہ تھوڑا سا جو میکیویلی اسکول آف تھاٹ ہے، capacity to concentrate political power and to purge his political opponents real or imagined، اس کو وہ فالو کرتا ہے کہ اپنے مخالفوں کو دبانا ہے، کرش کرنا ہے، سپریس کرنا ہے، بولنے نہیں دینا. آگے آ جاتا ہے اکنامک سائڈ جہاں وہ اس کو آگے لے کر جانا چاہتا ہے. جو چائنا کی ماڈرن ڈریم ہے وہ کیا ہے، چائنا ٹو بی دا پری ایمیننٹ گلوبل پاور بائی 2049. یہ اس کا 100th سیلیبریشن ہوگی آفٹر انڈیپینڈنس. اس پر وہ کہتے ہیں کہ چائنا انٹینڈس ٹو ری یونیفائی تائیوان بائی دیٹ ٹائم، کہ تاکہ اس میں ریجوینیٹ کرے کہ ہم نے تائیوان کو انیکس کر لیا. یہ چائنا پلان کر رہا ہے کہ اس وقت میں اتنا طاقتور ہو جاؤں گا کہ ہم بڑی آسانی سے تائیوان کو انیکس کر لیں گے.
پالیسی اس کی پرو مارکیٹ اپروچ ہی رہے گی، جو کہ بیس ہے موجودہ چائنا کی اس وقت، جو کہ ڈینگ زیاؤپنگ نے انٹروڈیوس کی۔ اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز آ جاتی ہے یو ایس چائنا ریلیشنز، جو سب سے بڑا اس کے لیے تھریٹ ہے، چیلنج ہے، وہ یو ایس ہے۔ یو ایس کے لیے بھی اس وقت جو یونائٹڈ اسٹیٹس کے آپ تھنک ٹینکس کو دیکھ لیں، سن لیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے سب سے بڑا جو چیلنج تھریٹ ہے وہ چائنا ہی ہے، روس نہیں ہے اور کوئی ملک نہیں ہے، اس لیے کہ روس اکنامکلی بہت پیچھے ہے ابھی۔ تو اب بیک گراؤنڈ کیا ملی اس کو، چائنا کو؟ ایک تو اس کی ویکننگ اکانومی ہے، اس کو اوور کم کرنے کے لیے اس نے طریقہ کیا نکالا، جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے، جس میں اب ملک کے اندر جو بزنس ہے وہ قدرے کم ہو رہا ہے، کیونکہ ورکنگ فورس کم ہو گئی۔ وہ کم ہونے کی وجہ سے اور تھوڑی ایکسپینسو ہوئی، تو کمپنیز ہیو مووڈ انٹو انڈیا اینڈ دے آر موونگ انٹو آسیان کنٹریز۔ لیکن چائنا نے وہی، جیسے کہ ہاؤ ٹو سروائیو ان دا نیو سچویشن، اس کے لیے پھر اس نے کہا کہ آپ اپنی کمپنیز کو ملک سے باہر نکالیں اور ان کو انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ جو ایریا ہے اور فائنینشیل انویسٹمنٹ کا جو ایریا ہے ساری ورلڈ میں، اس میں چلے جائیں۔ اور اس میں وہ گیا بی آر آئی میں، جیسے آپ جانتے ہیں 124 کے قریب ممالک جو ہے وہ بی آر آئی سے ایسوسیٹ ہو گئے۔ اس چیلنج کو یوں ایڈریس کیا کہ اپنی جو انٹرنل یا ڈومیسٹک ویکننگ اکانومی ہے اس کو اوور کم کرنے کے لیے آپ جی این پی سیٹ اپ میں چلے گئے کہ باہر سے بھی جو پیسہ کمائے گا وہ آپ کی اکانومی کو سپورٹ کرے گا۔ دوسرا، چائنا جو پلان کر رہا ہے کہ ہاؤ ٹو ہینڈل دس چیلنجنگ سچویشن ورلڈ کی، جو پرٹیکولر اس کی جو ویکننگ اکانومی ہے، اس کو وہ اوور کم کرے گا اپنی اسٹرینتھ آف دا لیڈرشپ۔ یہ جو شی جن پنگ کے فارم میں یا اور بھی کوئی پریمیئر نیا آتا ہے تو لیڈرشپ فیکٹر بہت بڑا رول ادا کرتا ہے، یعنی ڈینگ زیاؤپنگ کی شکل میں یہ چیز ثابت ہوئی، اسی طرح شی جن پنگ کی وجہ سے ثابت ہوئی۔ شی جن پنگ میں نیول بلڈ اپ بہت زیادہ ہوا، خاص طور پر بی آر آئی، یہ دو بڑے پروجیکٹ ہیں اس کے شی جن پنگ کے، اس لیے اس کی ایک بڑی امپورٹنس ہے۔ اس کی ایک پھر سپیچ ہوئی شی جن پنگ کی، جس سے اس کی پالیسی یا اس کی اسٹریٹجک ویژن ورلڈ کی ظاہر ہوئی، وہ 27 جولائی 2022 کی اس کی سپیچ ہے۔ اس میں ہی ٹاکڈ اباؤٹ دا 5 pronged strategy آف چائنا۔ پہلا تو اس میں ہے ڈفرینٹ تھریٹس ہیں، جس کو وہ کہتا ہے اسٹریٹجک تھریٹس ہیں، کیونکہ یو ایس اے کے ساتھ ان کمپٹیشن ہے، جیسے یو ایس اے کی چائنا کنٹینمنٹ پالیسی ہے، اس نے انڈیا کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ بنا لی، آکس بنا لیا، کوآڈ بنا لیا، تو دس از آل چائنا کنٹینمنٹ پالیسی۔ تو اس کو وہ کہتا ہے کہ میرا ایک پوائنٹ ہوگا کہ اسٹریٹجک تھریٹس، ہاؤ ٹو ڈیل ود دیٹ۔ نمبر 2، پھر اسٹریٹجک رسکس۔ نمبر 3، دے آر اسٹریٹجک اپارچونیٹیز ایز ویل، کہ دنیا کی جو میرے لیے اپارچونیٹیز ہیں میں ان سے کیسے بینیفٹ کر سکتا ہوں۔ پھر وہ کانشیس ہے کہ دنیا بڑی سپیڈ سے آگے چل رہی ہے، یعنی جتنی چینجز، تبدیلیاں جتنی سپیڈ سے وقوع پذیر ہو رہی ہیں، انسان کی تاریخ میں اتنی کبھی نہیں ہوئی، تو اکارڈنگلی اس کے چیلنجز بھی ہوتے ہیں کہ یو ہیو ٹو سروائیو ان دس فاسٹسٹ ورلڈ۔ تو اس میں کہتے ہیں کہ یعنی سپیڈ آف چینج، ہاؤ ٹو ہینڈل دیٹ اینڈ ہاؤ ٹو لیو ود دیٹ، یہ ان کا چوتھا پوائنٹ ہے۔ پھر اس میں وہ کہتا ہے کہ وی فیس نیو اسٹریٹجک اپارچونیٹیز اینڈ نیو ریسپانسبلٹیز ان دس نیو ایج۔ اور پانچواں ہے نیو اسٹریٹجک ریکوائرمنٹس اینڈ انوائرمنٹ۔ اس میں جو ہمیں تیاری کرنی پڑے گی، کیا اس کی ریکوائرمنٹ ہے، اس کے ڈکٹیٹس کیا ہیں، ہمیں کیا کچھ اپنے آپ کو کن چیزوں سے اکوپ کرنا پڑے گا، کیسا انوائرمنٹ کریٹ کرنا پڑے، تو وی آر گوئنگ ٹو ٹیک کوگنیزنس آف دیٹ۔ یہ 5 pronged اسٹریٹجی ہوگی، ان آرسنلز اور ٹولز کو لے کر ہم فیوچر میں داخل ہوں گے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جو مزید میں دیکھ رہا ہوں لانگ ٹرم پر، میں یو ایس اے کے ساتھ کنفرنٹ کرنے کا اس کا ذہن ہے کہ یہ جو کنفرنٹیشن ہے یو ایس اے کے ساتھ، یہ کوئی شارٹ ٹرم نظر نہیں آ رہی، یہ لانگ ٹرم کنفرنٹیشن پر مبنی ہوگی۔ آلریڈی دونوں جو ہیں اس وقت بھی دے آر لاکڈ انٹو اے اسٹریٹجک کمپٹیشن، کیونکہ چائنا ڈومیننٹ پاور ریجنل اور گلوبل لیول پر بڑھنا چاہتا ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس آلریڈی ہے،
اس اسٹریٹجک کمپٹیشن کو مینج کیسے کرنا ہے، یہ شی جن پنگ کا ایشو ہے، کیونکہ دوسری طرف بھی یونائٹڈ اسٹیٹس ہے، اس میں بھی کسی چیز کی کمی نہیں ہے، ہر لحاظ سے وہ دنیا کے معاملات پر گہری نظر رکھتا ہے اور اس میں ایبلٹیز بھی ہیں۔ یہ جو اسٹریٹجک کمپٹیشن ان دونوں میں ہے، اس کی شکل کیا ہوگی اور یہ کیسے کریں گے، چونکہ تھریٹس کا بھی پتہ ہے، اسٹریٹجک تھریٹس کا چائنا کو، لہذا چائنا کی اور یو ایس اے کی دونوں کی کوشش یہ ہے کہ یہ ایسا کوئی قدم نہ اٹھائیں میوچل ڈسٹرکشن جس کا انجام ہو۔ تو اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں یہ الفاظ جو استعمال ہو رہے ہیں کہ جو مینیجنگ دا اسٹریٹجک ڈیڈ لائنز، اس کے بارے میں کہتے ہیں انگیجنگ ان نان لیتھک اسٹریٹجک کمپٹیشن، کہ جو بھی انگیجمنٹ ہوگی دیٹ شوڈ بی نان لیتھل، یعنی وہ ہاٹ وار میں تبدیل نہ ہو۔ اس کی مثال آپ دیکھ لیں کہ جیسے نینسی پلوسی نے جب تائیوان کو وزٹ کرنا تھا تو چائنا نے کہا کہ میں اسٹرانگسٹ ٹرمز میں ایجیٹیٹ کروں گا، کیونکہ یہ میرا صوبہ ہے اور اس کو انڈیپینڈنٹ ساورن میں کبھی نہیں ہونے دوں گا، اور آپ کے جو تعلقات ہیں وہ اس بات کا اشارہ دے رہے ہیں کہ یو آر ٹریٹنگ تائیوان انڈیپینڈنٹ ساورن، اگرچہ آپ اپنی پالیسی میں جو آپ کی ڈکلیئرڈ پالیسی ہے اس سے تو ظاہر نہیں ہوتا، اس میں آپ یو آر فار پرو ون چائنا پالیسی، یہ امریکہ کہتا ہے، وہ تائیوان کو کہتا ہے کہ یہ حصہ تو اسی کا ہے، یہ چائنا ہی ہے، لیکن وہ اسٹیٹس کو کا قائل ہے کہ ابھی یہ سلسلہ جو ہے ایسے ہی رہنے دیا جائے، نہ یہ چائنا سے انیکس ہو فارملی اور نہ یہ ساورن ہو، اس کو کہتے ہیں اسٹیٹس کو۔ اس لیے کہ 97% جو تائیوانیز ہیں وہ بھی اسٹیٹس کو کے قائل ہیں، تو اس لیے چائنا بھی سمجھتا ہے کہ ابھی وہاں کے لوگ جو ہیں اسٹیٹس کو کے قائل ہیں، تو وہ بھی اس کو ٹائم دے رہا ہے اور اپنی طاقت بھی کو بھی اضافہ کر رہا ہے تاکہ وداؤٹ اینی لیتھل انگیجمنٹ یہ اس کے ساتھ ویسے مل جائے جس طریقے سے اس نے آلریڈی ہانگ کانگ اور میکاؤ کو اپنے اندر شامل کیا ہے۔ اس کے بعد جو جنرلی انٹلیکچوئل ایک سجیشن دیتے ہیں، کیونکہ الٹیمیٹ آبجیکٹو تو ہے دنیا میں پیس اور سیکیورٹی کو انشور کیا جانا، تو اس حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ ان کو ایک چیز کا خیال ضرور رکھنا چاہیے کہ کریٹنگ پولیٹیکل اینڈ ڈپلومیٹک اسپیس ٹو ورک آن دا کامن گولز، یہ ایک ڈپلومیٹک اسپیس کو قائم رکھیں، نیگوشیشنز کو قائم رکھیں، آپس میں لنکیج کو قائم رکھیں، اور جو کامن گولز ہیں دنیا کے، اس میں خاص طور پر جیسے دنیا کا بہت بڑا تھریٹ کلائمیٹ چینج ہے، تو گلوبل ہیلتھ ہے، جس طرح کورونا پینڈیمک نے ایک اشارہ کیا کہ اس طرح کے مسائل ایسے ہیں کہ ساری انسانیت اس میں متاثر ہو رہی ہوتی ہے، تو گلوبل ہیلتھ پرابلم ہے، اور پھر دنیا کے گلوبل فائنینشیل اور اکنامک سٹیبلٹی کے ایشو ہیں، جس طرح آج کل کے کہا جاتا ہے کہ دنیا سٹیگفلیشن میں جا رہی ہے۔ دیکھیں یہ بہت خطرناک صورتحال ہے، یہ اکیلا پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، the whole world is moving into the stagflation، سارا یورپ اپنی تمام اکنامک ایکومین اور ایون یونائٹڈ اسٹیٹس اور ویسٹرن ورلڈ کی جتنی بھی انٹلیکچوئل اور اکنامک ایکومین ہے یا ایکسپرٹیز ہے، اس سارے کے باوجود ورلڈ از انٹرنگ انٹو اسٹیگفلیشن۔ اسٹیگفلیشن کہتے ہیں جب انفلیشن اپنے انتہاؤں کو چھو جائے، دنیا میں ان امپلائمنٹ بہت بڑھ جائے، دنیا میں پھر چیزوں کی کنزمپشن کم ہو جائے، مہنگائی بڑھ جائے، اور اوورآل آپ کی جو اکنامک گروتھ ہے وہ نیچے آ جائے، یہ وہ حالت ہوتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ایکسٹریم ریسیشن۔ The world is heading toward that۔ تو لہذا یہ وہ چیزیں ہیں جن کو یہ جائنٹس ہیں ان کو پیش نظر رکھنا چاہیے، اور اپنے تمام وزڈم کو اور تمام اپنی جو انٹلیکچوئل، پولیٹیکل، اکنامک ایکسپرٹیز ہیں that should get together at the global level and save the world from this looming stagflation. This is my talk. Basically, I benefited from the talk of Dr. Rudd, ex-Prime Minister, who has been twice Prime Minister of Australia, and thanks to Dr. Rudd for his contribution in this regard.